6 سورہ انعام آیت نمبر 32 چل رہا تھا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر متقین پرہیزگاروں کے لیے بڑا اچھا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم نے اس پر 2 درس کیے، آج تیسرا درس ہے۔ گزشتہ جو 15 احادیث مبارکہ یا 14 ہم نے سنی، اس میں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی قدر، ان کی بے قدری دنیا کی، اور اللہ کے نبی نے ان کو مثالیں دے دے کر بتایا کہ دنیا سے بچو۔ اب مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اگر دنیا کو صحیح طریقے سے کمایا جائے اور صحیح مصرفوں پر خرچ کیا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا مستحسن ہے، اچھا ہے 2 افراد سے حسد کرنا، یا حسد بمانے رشک ہے یا غبطہ ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کا علم دیا اور وہ دن رات قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب رش کیا کہ اب انسان سوچے کہ اللہ مجھے بھی علم قرآن عطا فرما، مجھے بھی ایسے مال عطا فرما کہ میں بھی اس کے ذریعے تجھے راضی کروں۔ تو مقصد یہاں جو حدیث کو بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہاں مال پر وہ رش کر رہا ہے کہ ایک نیک انسان کے ہاتھ میں اگر مال ہے تو وہ اچھا ہے، مطلقاً مال برا نہیں ہے، لیکن برے انسان کے ہاتھ میں برا ہے کہ وہ کبھی نسوار کھا رہا ہے تو کبھی سگریٹ پی رہا ہے تو کبھی گٹکا کھا رہا ہے تو کبھی خرافات کر رہا ہے تو کبھی کیا کر رہا ہے، تو کبھی بیٹی کی شادی ہے تو شادی حال بک کر رہا ہے تو اس میں جو ہے نا مرد عورتیں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور مولوی صاحبہ کے قاضی بھی بیٹھا ہے بڑا شوق سے کھا رہا ہے۔ ایک بچہ تھا اس طرح تھا تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ پڑھتا تھا، تو وہ آیا، اب میں نے وہاں پہ جب چند بات سنی مجھے کہتے آپ سنیے، وہ ایسے ڈر گیا نا کہ یہ تو شادی حالوں کے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے بولا حضور یہ جو تو یہاں کھا رہا ہے نا اس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں کہتے ہم نے تو نہیں سنا۔ میں نے بولا ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ حرام کا ارتکاب ہو اور مولوی وہاں بھی لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، ابھی تو میں امر بالمعروف نہیں منکر اس کو نہیں، صرف میٹھی میٹھی باتوں سے تھوڑی بات چلتا ہے، یہاں پہ کڑوی بات کرنی ہوگی۔ یہ کھانا حرام ہے، مرد عورتیں سب مل کر لگے ہوئے، نہیں کھاؤ یہ کھانا، یہ جو کھلا رہا ہے اس کا بھی ہاں بیڑا غرق کا، جو کھلا رہا ہے جو کھا رہے ہیں ان کا بھی، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اخن لخودی پئی کدقری ہو کدس پئی، ہاں کہتے اخن اس کو پتہ نہیں، کہتے کسی کا بھی دودھ مل جائے، تو آج کل مسلمان کہتے ہیں کسی کا بھی کھانا مل جائے، وہ مردوں کے بیچ عورتوں کے بیچ میں ہو، کھڑے ہو کر کھانا ہو، غیر شرعی طرح پہ ہو، ہمیں تو کھانا ملنا چاہیے بس۔ تو آگے چلتے ہیں ایک دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی، بخاری کی، ترمذی شریف کی اور وغیرہ ابن ماجہ، تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی صحیح حدیث ہے جو میں نے سنائی کہ دنیا، یہاں دنیا کا وہ بیان ہوا کہ یہ دنیا صحیح ذریعے سے خرچ کر رہا ہے، حلال طریقے سے اور صحیح مصرف پر خرچ کر رہا ہے۔ اب دوسرا دیکھ کر وہ کہتا ہے مجھے بھی اللہ سے دنیا دے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا بری نہیں ہے۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی وہی ہے کہ صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا اچھا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو حق کے راستوں پر خرچ کرتا ہو، اور یہاں پہ دیکھیں حدیث کے الفاظ تھوڑے سے آگے، وہاں قرآن والا پہلا تھا اور یہاں پہلا مال والا ہے، اور دوسرا جو ہے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ حکمت کیا ہے، سورت نمبر 2 پارہ نمبر 3 یہ حافظ موجود ہیں مولانا صاحب، اور آیت نمبر 259، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جس کو اللہ حکمت کیا علم عطا کرتا ہے، تو یہاں حکمت سے مراد
جن کو اللہ علم عطا کرے اس کے مطابق پھر عمل کرے. علم کا عمل کیا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا, اب وہ ممبر پر بیٹھ کر پھر قواریت پر گفتگو نہ کروں, صرف اپنی پیر کی بات نہ کروں کہ پیر یوں پیر وہ, تقریر شروع کرتے پیر سے شروع کی, اینڈ ہوا تب بھی پیر. عجیب ہے یار, شروع اللہ کے نام سے کرو, ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سے سلام سے کرو, اور اللہ کے نبی کی بات کرو. ٹھیک ہے پہنچانے والے کوئی بھی ہو, لیکن ہر ایک کو یہ تھوڑی اچھا لگتا ہے کہ تو اپنی پیر کا ذکر کرے جا رہے ہو. تمہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ چلو لوگ تو جل رہے ہیں, کسی کو جلانے کی فکر نہیں کرو, جلانے سے بچانے کی فکر کرو. تو وہاں پہ اللہ کا نام, نبی کا نام, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اب یہ مسلمات سے بات کرو, ایسی بات نہ کرو کہ اب جو ہے نا ایک چیز پہ لگے ہوئے. ہاں اب اس میں ویسے بھی 3 فرقے بنے, بعضوں نے سب کچھ پیر کو بنا لیا, یہ بھی گئے بیڑا غرق ہے. بعض ایسے کہتے ہیں پیر کچھ بھی نہیں, یہ بھی بیڑا غرق ہے. پیر ایک اچھے عالم دین کو کہتے ہیں جو تربیت کرے, ہاں, اور ایک وہ صحیح لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بھائی, پیر اس عالم کو کہتے ہیں جو دین اسلام کو صحیح طریقے سے بیان کرے, اور جو اس کے موریدین ہوتے ہیں انہیں تربیت کرے کہ آپ نے یہ وظائف پڑھنے, یہ کام کرنے, یہ نہیں کرنے, انہیں صحیح تربیت دے. سمجھ آئی نا؟ ایسے نہیں کہ ہر مہینے میں مجھے 500 دیا کرو اور باقی تمہارا بیڑا جیسے بھی ہو. چلو عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا لگا ہوا ہے, جوان کا بچہ کنگن پہنے ہوئے مونچھیں منہ میں آ رہی ہیں. ہاں تو سمجھ آئی کہ وہ اللہ نے اس کو علم دی. تو علم یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا. جو سورت نمبر 3 میں, سورت کا نام ہے آل عمران, اور آیت نمبر 104 میں رب نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے, تبلیغ کا, دین کی تشہیر اور تبلیغ کا کام وہ علماء کریں گے. اس لیے وہ شخص جب دیکھ رہا ہے کہ عالم دین تو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہا ہے, علاقے میں ہو لوگ جو ہے نا, اس دن ایک نے بولا فتنے کا دور ہے, میں نے بولا صحیح ہو جاؤ, فتنے کا دور ہے. پیارے عقاد ہو جان, جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا, سب سے فتنہ تو اس وقت تھا, لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے. اب تو جو ہے نا لگا ہوا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناراض نہیں ہے, تو کسی کو بھی کہہ دو نماز کے لیے چلیں. ہاں آپ جو کر رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, نسوار کھا رہے ہیں, یہ بری بات ہے, اس کا حساب دینا ہوگا. کوئی ناراض نہیں ہوتا. ناراض ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اس پر رش کرنا, یہ بھی مسلم شریف اور بخاری اور ان کے علاوہ ابن ماجہ وغیرہ کے حدیث سے حوالے بالکل موجود ہیں. ایک اور حدیث سنا دوں, موضوع چل رہا ہے کہ دنیا بری نہیں ہے. گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے کہا کہ دنیا سے بچو, دنیا سے, کہ دنیا کی قدر اتنی نہیں ہے. وہ ان لوگوں کی بات ہے جو دنیا پہ اتراتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. یہ دنیا تیرے پاس یہ مال آیا, اس میں آپ کے پڑوسی کا حق ہے, آپ کے والدین کا, آپ کے رشتہ داروں کا, غرباء فقراء کا, دین اسلام کا, مسجدوں کو آباد, مدرسوں کو آباد کرنے کا, طلباء پر خرچ کرنے کا, ان میں ان کا حق ہے. تو صرف اس طرح بیٹھا بینک میں رکھا ہوا بس حرام خوری سود خوری کر رہا ہے, تیرا تو حشر نشر ہوگا. حرام خور, سود خور. دنیا دار کیا کہتے ہیں, بینک میں رکھ لیتے ہیں, وہاں پہ سود لیتا رہتا ہے. 1 روپیہ پہ 33 مرتبہ بدکاری سے بڑھ کر گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہتا ہے کہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پورے قرآن میں اعلان جنگ سود خور سے کیا گیا. اور یہ جوان کا بچہ کھا رہا ہے. ایک آیا بولے یہاں پہ بیوہ تھی, اس کے پاس تھوڑے پیسے دے, میں نے بینک میں رکھوا دیا اس کے لیے. یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں قابل تعریف بنا. میں نے بولا تو بھی گناہ میں حصہ لے لیا تو نے. بولا نہیں تو کیا وہ بینک سے سود نہیں لے سکتی. میں نے بولا بھائی حرام قطعی ہے, کیسے بات کر رہے ہو, جائز سمجھو کہ گئے جو تعاون کر رہے ہیں نا, بینک میں رکھوا رہے ہیں, وہ بھی گناہگار ہو گئے. بھائی 10 لاکھ ہے, 12 لاکھ ہے, کاروبار کرے. یہ تھوڑی کہ نہیں ہو تو بیا ہے, اب بس 15 لاکھ رکھ لیے وہ کھائیں گے. ارے تو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو کلمہ پڑھنے والا, تو ہندو تھوڑا ہی ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے 12 لاکھ ہو نہیں ہو میرا رزق مجھے ملے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسباب ضروری نہیں ہے, بغیر اسباب کے بھی اللہ رزق پر قادر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آگے ایک اور بڑی حدیث سنا دو, دیکھیں یہ بھی کس پر ہے کہ دنیا بری نہیں ہے, موضوع چل رہا ہے. ہاں وہ تو جائز ہے, علماء جہاں کام کرتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں برابر ہے.
میں نے بولا رہے تمہیں اب مولوی جو ہے نا، مولوی جو بینکاری کا وہ آپ کو دیں گے نا، ہر حلل بیع و حرم الربا. اب لوگوں تو بس اب دیکھیں اس کا معنی کیا ہے. قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ حلل بیع و حرم، اس کا معنی ہے کہ خرید و فروخت جائز ہے، منافع حرام ہے. صاف ترجمہ میں کر رہا ہوں. ربا کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ فائدہ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کون سا وہ منافع حرام ہے. اب میں نے اس بھائی کو پیسہ دیے، کاروبار کر رہا ہے، میں نے اس کو 20 لاکھ روپیہ دیا یا اس نے مجھے دیا. اب اس میں فائدہ ہو رہا ہے، آدھا میں لے رہا ہوں آدھا فائدہ تو یہ لے رہا ہے نا. اگر سود میں اس نے 20 لاکھ روپے رکھوایا، اس کو مل رہے ہیں مہینے میں 2 لاکھ، لیکن کاروبار کر رہے ہیں اس کو مل رہے ہیں 4 لاکھ. یہ تو اس سے جو دگنا کما رہا ہے، لیکن یہ 4 لاکھ جائز ہے، اور اس میں اگر یہ 50,000 بھی کمائے گا، 1 روپیہ بھی کمائے گا، حرام ہے. کیونکہ وہ شریعت پیارے عقاد و جان نے جو فرمایا یہ لو، اس نے نہیں لیا، اور جو منع کیا اس کو لے رہا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو طریقہ حضور بتا دے وہ جائے، جسے منع کر دے منع. اسلامی بینک میں آپ کوئی بولے کہ بھائی اس میں یہ طے نہیں پاتا کہ تمہیں اتنا ملے گا. وہ کہتے ہم کاروبار کریں گے، جو جتنا منافع آئے گا آپ کو جتنا حصہ آئے گا. لیکن دوسرے بینک جو سودی نظام ہے وہ ایسے، وہ کہتے ہم ہمارے ہارو جیت ہو تمہیں اتنا ملے گا، 6%، 10%، 12% جو بھی ہے، تو حرام قطعی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ سود سے بچائے، بولا امین. سود خوروں کا محشر کے میدان کیا حشر ہوگا. یا تخبط ہو شیطان من، جیسے جس پر جنات آیا ہوں. سود خور کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس کو یہاں بھی سکون نہیں ملے گا، اور وہاں تو ویسے بھی اس کا بیڑا غرق ہے. سود خورو سنو، اس سوشل میڈیا کے ذریعے تمہیں بتا رہا ہوں، توبہ کر لیا، زندگی ہے، ورنہ کل پچھتاؤ گے. ملے گا تو تمہیں وہ، جیسے پہلے حدیث میں ہم نے بتایا نا کہ تمہیں وہی ملے گا جو تیری مقدر میں، لیکن تیری نیت خراب ہے. بلی کے خواب میں چیچڑے، بس تو پیسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حرام خور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کر دیں گے فقراء مہاجرین نے پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اصحاب ثروت، دولت مند لوگ، وہ بڑے بلند رتبے پائے اور دائمی تو نعمتوں کو حاصل کیے گئے. آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دولت مند لوگ، صاحب ثروت لوگ. غرباء فقراء نے کہا دولت مند ہم سے آگے نکل گئے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے، ہاں وہ صدقہ خیرات بھی کرتے، اور ہم تو صرف عبادت کرتے. اب پیارے آقا دو جن کس انداز سے بتا رہے، ہاں جس طرح ہم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے. تو ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم تو خود مشکل سے کھاتے ہیں، ہم نہیں صدقہ نہیں کر سکتے. اور وہ غلام آزاد کرتے، ہم نہیں آزاد کر سکتے، اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس کی وجہ سے تم ان دولت مندوں کے درجے کو پالو، اور بلکہ ان سے بھی آگے چلے جاؤ، جنہوں نے تم پر سبقت کی ہے ان سے بھی آگے نکل جاؤ، اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر بھی سبقت کرو گے، اور تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہوگا ماں سوائے اس شخص کے جو تمہارے جیسے اعمال کرے، وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. انہیں کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو عقاد و جان نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا عوام عجیب قسم کی ہوتی نا، میں بڑی محنت کرتا ہوں. اب ہم صبح کے نماز میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کا بتا رہا ہوں کہ ایک ایک جملہ سیکھو نا، لیکن میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں نا فوراً کھڑے ہوتے ہیں. بولے استاد جی تو جتنی بھی محنت کرے نا، ہم بھی تو وہ ہیں، سمجھ آئی نا، دم ہیں، ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہیں گے. یعنی میں دیکھتا رہتا ہوں کون آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، پھر جس انداز سے میں پڑھاتا ہوں کون پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم جو ہے نا ماں کے پیٹ سے پڑھے لکھے آئے ہیں، ہم وہاں سے پڑھے لکھے آئے ہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اب دیکھ میں نے انعام لگایا ہوا ہے کہ انعام کون جیتے گا. ماشاءاللہ صبح بھی کافی افراد ہوتے ہیں، ہو سکتے میرے بیٹا جیت جائے یا میرا بھتیجا نعمان جیت جائے، کوئی بھی جیت سکتا ہے، یونس جیت جائے، کوئی مشکل تھوڑی ہے اس کے لیے. بھائی اب دیکھیں 8 جملے ہو گئے، وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 8واں جملہ ہے. اس کا ترجمہ بھی بتا دوں، تلفظ کے ساتھ بھی بتا دوں کہ یوں پڑھنا ہے. ہر جملے پہ تو نے سانس لینی ہے،
10 جملے پر جو صحیح سنائے گا مولانا صاحب کی طرف سے انعام مل جائے گا. لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ کون سناتا ہے. اللہ کرے سوشل میڈیا والے کہتے ہیں کہ استاد جی ہمارا تو یوٹیوب کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے. واٹس ایپ کا نمبر کیا ہے؟ 0346986570. واٹس ایپ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے تمہیں انعام ملے گا, فکر نہیں کرو. لیکن علماء نہیں, یہ عوام کی بات ہو رہی ہے, عوام سیکھے. ہاں اب علماء کو تو یاد ہے بھائی, وہ تو ہو سکتا ہے ہم بھی غلط پڑھے ہو, ہماری بھی غلطی نکال لیں. علماء تو علماء ہوتے ہیں نا, ہم تو عوام کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, عوام کی تربیت کر رہے ہیں. کیا خیال ہے نعمان؟ تو تیار ہو آیت الکرسی سنانے کے لیے؟ چلو کسی صبح جو ہے نا بولو مولانا صاحب روک جائے, آج میری باری ہے, 10 جملے پورے مجھ سے سنیے, ترجمہ سمیت سنانا, ٹھیک ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اب معیز آ جائے کہ سر جی میں تو حاضر ہوں, اسی دن کا تڑپ ہے. یونس بھائی لگتا ہے سب سے آگے آئے گا. نہیں ترجمہ تو ساتھ ہوگا. نہیں جب آپ مفہوم ہی پتہ نہیں تو کیا پڑھ رہا ہے, اتنی محنت میں فری میں کر رہا ہوں. ایک میں کہتا ہوں 2 لوگ میں کھانا کھا لے, حلوہ کھا لے تو یاد ہو جائے گا. استاد جی آپ نے بولا حلوہ کھا لے یاد ہوگا. کیا ہے, کھا لے حلوہ کھا لے, بات ختم ہو گئی. بریانی کھا لے تو یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. ایک ساتھ سنا کہ اب بھائی انعام فری میں تھوڑی ملتے ہیں یار, ورلڈ کپ لے آتے ہیں لیتے ہیں تو محنت تو کرتے. آپ محنت نہیں کریں, عصر میں پوچھیں, ظہر میں پوچھیں, واٹس ایپ پہ روزانہ 10 مرتبہ پوچھیں استاد کی ایک جو آپ محنت, تو آپ کہتے ہیں نہیں محنت تو نہیں کریں گے. جیسے دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, پسینے نکالتے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اس کے لیے محنت تو نہیں کریں گے. اور وہ سنیں گے بھی اکثر تو بھاگ جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس انداز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جیسے یوں لگ رہا ہے کہ بلی نے چوہے کو وہ چوہے نے بلی کو دیکھ لیا بھاگ گیا. وہ کون سے چوہے تھے جو بلیوں کو جو وہ کون سی بلیاں تھی جو چوہوں کو دیکھ کے بھاگ گئی ہیں؟ یہ بھی قرآن میں ہے, دیکھ صحیح. ایسے بلیاں جو چوہوں کو دیکھ کے بھاگ گئی ہیں. چلو یہ الگ سوال آ گیا. ہاں تو یہ کہتے استاد جی اب تو 2 منٹ درس دے گا, اس سے اچھے بھاگ جاؤ. اچھا باہر بیٹھ رہتے ہیں گلیوں میں کوچوں میں, لمبی لمبی باتیں. یہاں پہ جیسے ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے نا, وہ کہتے ہیں استاد جی اب درس نہیں. اچھا جیسے میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں میں اوپر وہ واک کے لیے چلا جاتا ہوں, وہ آ کے 2-3 افرادوں کو اس کو بھی بٹھا لیتے ہے بڑا تیز. اب حالانکہ ہمیں اب بھائی ہم آپ کو نہیں چھیڑتے, آپ نہیں چھوڑے, اس کو بٹھا کے ادھر 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 ادھر. اچھا اس کو بٹھا, اذان ہو رہی ہے تب بھی لگا ہوئے, اقامت ہو رہا ہے تب بھی لگا ہوئے. لیکن میرے مقتدی ٹھس سے مس نہیں رہا کہ استاد جی منع کر رہے یار, اذان ہو رہی ہے اب جواب دے. نہیں یہ جہاں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. واہ بھائی واہ, کہ یہ تو اس کا تو کام ہی ہے کہ محلے میں لگا رہا ہے. استاد ہے کہ درس غلط دے رہا ہے. کون سا غلط درس دیا میں نے؟ تو آ جانا میڈل, تو ویسے بھی عوام ہے, لیکن کسی مولوی کو لو کرا جو پڑھا لکھا ہو. حرمین شریفین میں تھا ایک سے عوام سامنے, میں نے بولا تو جا, تو اپنا کام کر, دیہاڑی مزدوری کر, کوئی عالم دین ہے اس کو لا بات کریں گے. وہ بھی قرآن کی آیت پڑھے گا, میں بھی, وہ بھی حدیث پڑھے گا, میں بھی, تو مزہ ہے. اب تو ادھر اوٹ پر ٹانگ کر رہا ہے, تیرے سے کون بات کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سورہ نمبر 25 آیت نمبر جو ہے نا 63. جاہلوں سے کون بات کرے گا؟ ہاں اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان سے گفتگو کروں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیں امت کی فکر دیکھیں, بولا تم نہیں ہارو گے, تم آگے نکل جاؤ گے. نماز پڑھ لو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے, ہاں کو سیدھا کرنے, آخر میں بھی ہاں, سبحان اللہ نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ, یہاں 33 مرتبہ لکھا ہے. فقراء مہاجرین, پھر دوبارہ, اچھا یہ وظیفہ تو ملا, شروع ہو گئے, دوبارہ آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور علیہ السلام بتائیں گے. حضور جانتے ہیں, ہاں حضور تو کائنات میں معلم بن کر آئے نا, فرمایا بعثت معلماً. بات کہتے ہیں ان پڑھ نبی, ہم کہتے ہیں بے پڑھے نبی. پڑھا کسی سے نہیں ہے, لیکن پڑھا پورے کائنات کو پڑھاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حضور نہ پڑھائے. ارے ہمارا تو عقیدہ, اللہ والے جو ولی ہوتے نا, شیخ عبد القادر جیلانی, ماں کے گود میں تھا تب بھی مسئلے بتا رہے تھے. جب چاند نظر نہیں ہے تو بولے جاؤ اس گھر میں ایک بچہ ہے, اگر وہ دودھ نہیں پی رہا تو آج روزہ ہے. میں نے بولا دیکھ صحیح, اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. جس سے اللہ راضی ہو
اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے علم عطا کر، اس کو کہتے ہیں علم لدنی. حضور علیہ السلام کے بارے میں ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، حدیث مبارکہ میں من عمل بما علم ورثہ اللہ تعالیٰ علم ما لم يعلم، پھر اللہ ان کو علم لدنی عطا کر دیتا ہے. ہاں، دل صاف ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، پیارے نبی کی امت کے ساتھ خیر خواہی ہو، پیسے کا پجاری نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو، فساد پھیلانے والا نہ ہو. بولا وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئے، تجبیات انہوں نے بھی شروع کیا. یعنی یہ مہاجرین ہیں تو وہ کیا تھے؟ انصار تھے. بولے وہ بھی انہوں نے بھی شروع کر دیا ہمارے تجزیہ. تو اللہ کے نبی نے، اب ہمارا موضوع ہے کہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دیکھے اب وہ جیت گئے. تو کون جیت گئے اس میں؟ دولت مند جیت گیا نا. تو پتہ چلا کہ دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ان کے ساتھ عمل. پیارے نبی کے صحابہ تو سارے آسمان کے تارے. کیا بات ہے پیارے نبی کے صحابہ کی. مسلمان کے لیے، ایمان کے لیے شرط ہے کہ نبی کے صحابہ سے ایسی محبت کرے اپنے جان و مالوں سے بڑھ کر. ان کے خلاف کوئی بولے تو ان کو بولا دیکھو ہوشیار رہیو. ہاں، میں جب تک زندہ ہوں میرے نبی کے غلاموں، صحابہ، اہل بیت اعظام، ان کے خلاف مت بولیے، دیکھ لینا، ہوشیار رہیو. یہودی کون ہے؟ غیر مسلم کون ہے؟ جو پیارے نبی کے صحابہ کے کلمے سے مسلمان نہیں ہوگا جب تک میرے، کیونکہ معیار ایمان. ابھی ہم نے عشاء کی نماز میں 13 نمبر آیت جو پڑھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ، یہ کہ ایمان ایسے لاؤ جو صحابہ لائے. ان بے وقوف منافقین نے کیا کہا؟ بولے یہ تو بے وقوف ہیں. صحابہ کو غلط کہنے والے جہنمی ہیں. منافقوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے کلمے بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھی، سب، لیکن رب کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ نبی کے صحابہ کے دشمن تھے. نبی کی محبت اگر دل میں ہوتی تو نبی کے صحابہ سے محبت کرتے. تو صحابہ مہاجرین و یا انصار، کل درس قرآن سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں ہوا کہ جو صحابہ، سابقین اور مہاجرین، انصار سب، اور پھر جو ان میں بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے قیامت تک آنے والے، ان سے بھی اللہ راضی ہے. ہم وہ اہل سنت و جماعت کا تر امتیاز یہ ہے. نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزے تو سب رکھتے ہیں، درس قرآن تو سب دیتے ہیں، لیکن پیارے نبی کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام اور تابعین، مجتہدین کرام اور اولیاء کرام، سب سے محبت. یہ تر امتیاز اہل سنت کا ہے کہ جب اللہ والوں کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو یا اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جن سے محبت کرے گا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ایک اب تو اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا، اور اس کی تائید اس آیت کریمہ سے ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پھر جب نماز پوری ہو جائے، نماز جمعہ، تو کیا کریں؟ زمین میں پھیل جاؤ رزق حلال کمانے کے لیے، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو دیکھیں اللہ کا فضل ہے، رزق حلال تو کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن غلط طریقے سے اب ہمارے ہاں تو میری تو لڑائی ہو جاتی ہے، مسجد میں کام کر رہے جوان کے بچے اور نماز ہو رہی ہے پھر بھی لگے ہوئے ہیں. میں نے بولا حیا کرو، غیرت بھی کوئی چیز ہے یار، ہمیں کیوں، ہمارا بیڑا کیوں کر رہے ہو؟ آج کل کی اکثریت مسلمان جو ہے نا وہ برائے نام مسلمان ہے. کیا ہے؟ ہاں ان کا ذاتی نقصان ہو تو لڑ پڑے گا، لیکن دین کا بیڑا غرق ہو انہیں کوئی غیرت نہیں آتی. کیونکہ غیرت تو شیطان لے گیا، ایمان تو شیطان چھین کے لے گیا. اب بھائی صرف مولوی صاحب کا کام تھوڑی کہ وہ لڑے گا. اب وہ دیکھتے رہتے کہ امام کوئی بھی غلطی ہو، اچھا دوسری بات میں ہم سے آگے ہیں، لیکن جب دین کی بات ہوگی تو پھر امام کی طرف دیکھیں گے. اب بھائی ٹھک ٹھک ہو رہا ہے کیوں؟ نماز کو تم ہندو ہو کیا؟ مہاجر کہتے ہیں حلال کوئی حلال نہیں ہے. حلال وہ کماتے جس کا عقیدہ ہو کہ میں کچھ بھی کروں رزق اللہ دے گا. تو لگا ہوا ہے جوان کا بچہ بنا ہوا ہے کہ بس تو اپنا رازق بنتا ہے، رازق اللہ ہے. نماز کے وقت کام پہ لگی ہو، بس جب اذان ہو جائے بات ختم. ایک حدیث اور سنا دوں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے کہ حضرت ابو طلحہ
کتنے پیارے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے انصار میں سب سے دولت مند تھے. اب قرآن ہم بھی سنتے، قرآن پاک وہ بھی سنتے تھے. اب دیکھیں صحیح، سورت نمبر کون سی ہے؟ 3 آل عمران، اور آیت نمبر 92 ہے. حافظ اب دیکھ لینا. تو حافظ ہے نا؟ بولو الحمدللہ کا. میں بچوں کو بولتا، کوئی کہتے حافظ، بولو الحمدللہ. آخر میں ہنستا کہہ دو کا، یعنی میں الحمدللہ کا حافظ ہوں. سورہ فاتحہ تو یاد ہے، الحمدللہ کا حافظ ہے. بات یہ سنائیے، تمہیں الحمدللہ یاد ہے؟ آ جاؤ. میں نے بولا یہ چھٹی آیت بتا دے. بولا یہ تو مجھے نہیں ملتی. بھائی 7 آیتیں تو چھٹی آیت کون سی؟ بولے استاد جی ہم 7 آیت تو بتائے ہیں لیکن ہمیں ملی نہیں ہے کبھی. بھائی صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت ہے نا. بولے استاد جی ہمیں پتہ نہیں ہے. 5 اس کے بعد 5 کے بعد ڈائریکٹ شیخ ولدوالین تک پہنچ جاتے. بھائی پڑھانے والے ذرا اس کو سمجھا دو نا. یہ 7 آیتیں ہمارے ہاں. امام شافعی تو کہتے نہیں ایک آیت بسم اللہ ہے. اب دیکھیں، اب انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو یہ بیر حا جو تھا مدینہ طیبہ مسجد نبی کے سامنے، تو بڑا پیارا باغ تھا اور ایک پانی کا وہ کنواں تھا ٹھنڈے پانی کا. حضور بھی کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے. اب جیسے نازل حضور کے پاس آئے، یہ واقعہ دیکھے پہلے میں پوری وہ سنا دوں تو. اور ان کا سب سے پسندیدہ مال مسجد کے مقابل، مسجد نبوی کے مقابل بیر حا تھا. یہ مسجد کے سامنے بنو جدیلہ کا محلہ تھا. بنو جدیلہ، مسجد نبوی کے سامنے کون سا قبو تھا؟ محلہ بنو جدیلہ. پیارے آقا دو جان وہاں تشریف لے جاتے تھے، وہاں خوش ذائقہ پانی پیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو. سورہ آل عمران آیت نمبر 92. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر. ہم تو یہاں سے سنتے یہاں سے نکال لیتے. بس اس دور کے مسلمان یہاں سے سن لیتے یہاں سے نکالے. فرض زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے. فرض کم از کم بھئی حلال کماؤ. اب قربانی کریں گے تو پتہ نہیں کیسے کریں گے، حج کریں گے تو کیسے کریں گے، شادی کریں گے تو کیسے کریں گے. چلو علماء کو بیچ میں بٹھاؤ یار، ایسے نہیں کرو یار. کیوں اپنا سب کچھ، علماء بیچ میں نہیں ہوں گے تمہارا سب کچھ برباد ہوگا. یاد رکھیو، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی پہلے میری تقریر کروا لیا کرے. میں تو ویسے فری آتا ہوں، نہ لفافہ لیتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، نہ میں چائے پیتا. میں بولتا نہیں آپ نے مجھے بلایا، یہ بہت بڑی قربانی تو نہیں دی. میری کڑوی کڑوی باتیں سن لی تو آپریشن بھی ہو گیا. کیا خیال ہے؟ لیکن تیار رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ میں باہر نکلا ادھر عورتیں تمہیں شروع کر دے کہ یہ کس کو لائے تھے. ہمارا تو ستیانات کرتے. بولو جو میک اپ لگاتی ہے، نماز کرتے ہیں، قضا کرتی ہیں، یہ سب حرام کی مرتکب عورتیں ہیں. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہاں تو دو شادی ہفتہ چل رہی ہے، ہفتہ ان کی نماز گئی. کیوں؟ کہتے اب میک اپ لگایا تو میک اپ کی وضو تو نہیں کر سکتے نا، 4-5 ہزار ضائع ہو جائیں گے. تو یہ میک اپ لگانا کیا ہے؟ حرام ہے یا پیلا میں؟ حرام ہے، یاد رکھو. یہ میں نے اپنی بچیوں کو پڑھا. میں نے بولا جس کو میری بچیاں ہیں تو طالبات ہیں، اگر ان کے شادی وغیرہ میں اس طرح میک اپ ہوا، میرے سے کوئی نسبت نہ جوڑے کہ ہمارے استاد ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ایسے لوگ سے. نکاح کے وقت تیری نمازیں ضائع کیوں ہو رہی ہیں؟ ماشاء اللہ ایسے ایسے بچے. بولو استاد جی الحمدللہ ہم نے ثابت کر دیا نماز پڑھیں گے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے. ایسے تو طلباء کا بھی ہونا چاہیے. نہیں اس کی شادی ہو رہی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دولہا بنایا، سہرا ڈالا. اچھا نماز پڑھی نہیں؟ چلتے ایسی تیسی ہندو بن کے آیا ہوا، فرض نماز چھوڑ کے 2 رکعت نفل پڑھنے آ گیا. بچہ بس گود میں لے کر آیا، کیا کر سجدہ کروا رہے. اب اس کا سجدہ کا ٹائم نہیں، جا سجدہ کروا رہے. خود باپ نہیں آ رہا، گھر میں سو رہا ہے، بچے کو لے کر آئے گود میں، پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے. اذان دے دے اس کے کان میں، بات ختم. اس کا 7واں دن کرو. بولے ہم تو چھٹی کرتے، 7واں نہیں کرتے. نالائق کہیں کے چھٹی کرتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہے. خرافات کرتے ہیں، ہر چیز میں بدعات خرافات میں لائے میں. آج تو جو ہے نا وہ ہے نا، کہتے فلاں بھائی آپ تو نہیں آئے تھے، وہ تھا نا، ہوا تھا تو مہمان آئے تھے تو بس 1-2 نمازیں قضا ہو گئی. نام کے مسلمان
تیری بس یہ نمازیں ہیں، کوئی نمازی نہیں ہے، تبلے بلند بانگے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، بولے یا رسول اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پسندیدہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیر ہا ہے. ہاں، بیر کہتے کنویں کو، ہا اس کا نام تھا، ہاں کنویں کا نام. اور یہ اللہ کے راہ میں صدقہ ہے. ہم تو بھائی 1000 روپے کریں گے تو ہاتھ پاؤں ملتے. اس نے پوری پراپرٹی، یعنی اس وقت کی کھربوں روپے کی پراپرٹی. یہ تھے صحابہ شان والے. ہاں، سورۃ نمبر 59 میں آیت نمبر 9 میں رب فرماتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھلانے والے تھے. میں اللہ کے پاس اس کی نیکی اور ذخیرہ کی امید رکھتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کریں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مصرف معلوم نہیں، علماء کے حوالے کر دے. بولے یہ مدرسے آپ کے پاس طلباء ہیں، طالبات ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جانیں آپ کا رکھ. تو 2 نمبر مولیوں سے ذرا ہوشیار بھی رہی ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا اکثر چندہ کرنے والے. میں کہتا ہوں ہم بھی مدرسے چلا رہے ہیں، لیکن یہ بھیکاری کا کام نہیں کرتے. جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں کو بیدار کرو، لیکن وہ بھی بھیکاروں کی طرح نہیں ٹیٹ بولا کرو. بولا میرا مدرسہ، میرا یہ علاقہ، میری یہ مسجد، یہ مستحق ہے، کسی کے پاؤں نہیں پڑو. خود اگر اس کے دل میں آتا ٹھیک ہے، اور بولا جاؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ اسباب اللہ پیدا کرے گا. ہر جگہ بھیک لوگوں کا. پاکستان تو ویسے بھیکاریوں میں ہو گیا، ہمارے ہر راستے میں بھیکاری بیٹھا ہوئے. اللہ اکبر. دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. غیرت مند بننا صحیح ہے نا، صحیح بات کر رہا ہوں نا. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تھوڑی بیٹھا تھا کہ ان کو کہہ دو، خود آیا بولے یا رسول اللہ قبول کر لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں، کائنات میں جب سے دنیا آباد ہوئی، ایسے کام کسی نے نہیں کیے. لیکن کس انداز سے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تھے ان کی تعریف کہہ کے اللہ فرماتا ہے ہاں وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافٍ، یہ لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگنے والے نہیں ہیں. پیٹ کے ساتھ پتھر تو باندھے لیکن صبر کیا. صبر کرو. ہمارے ہاں تو 10 لاکھ پڑے پھر بھی کہتے ذرا آگے بڑھو. آپ نے فرمایا چھوڑو، یہ مال نفعاور ہے، یہ مال نفعاور ہے. تم نے اس کے متعلق جو کہا وہ میں نے سن لیا، اور میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے رشتہ داروں کو دے دو. پھر ابو طلحہ نے بیرحا کو اپنے رشتہ داروں اور امزادہ میں تقسیم کیا. یہ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی وغیرہ وغیرہ کی حدیث ہے. باقی حدیثیں ہماری رہ گئی ہیں موضوع اللہ. چونکہ آج یہ تھا کہ دولت بری نہیں ہے اگر اس کو صحیح مصرفوں پر لگ گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی تو اللہ نے وہ بنا، لیکن اس نے کمال کر دیا. آج میں کسی کو کہتا تو تیرے 3 گھر ہیں، چلو ایک گھر جو ہے نا ایک کمرہ، چلو بولا استاد جی اس میں ایک مدرسہ کھول دو، وہ یوں دیکھتے ہیں. ارے بھائی آپ کے 3 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، ادھر رہ جائیں گے. لیکن اگر مدرسے کا نبی ہے، میں سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو پیغام دیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میرے دل میں ان چیزوں کا پیار ہے. میری قبر اچھی ہو جائے بات ختم، دنیا سے کوئی سروکار نہیں. نوح علیہ السلام کو کسی نے بولا گھر کیوں نہیں بنا رہے؟ ارے بولا گھر تو وہ بنا دیں جو رہتے ہیں، ہم نے یہاں رہنا تھوڑی، ہم نے تو جانا ہے. ہاں ہم بھی تو ان لوگوں کے پیغامات لوگوں کو دیتے نا. اگر میں بڑے بنگلے میں بیٹھوں تو پھر بنگلے کے خلاف تھوڑی بول سکوں. بولا استاد جی تو نے تو کراچی میں 30-40 سال میں اتنا بڑا بنگلہ بنایا ہو، ابھی ہمیں بنگلے بناتا نہیں ہوں. بنگلے میں رہ کر بھی آپ کے مسلمان بن سکتے، لیکن کم بنتے ہیں. کروڑپتی بہت کم ایسے ہوں گے کہ آپ کے درد میرے ان بھائی کی طرح کہ کہاں سے آگے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. محبت کرنے والے نا دولت مند کبھی یہاں نہیں آئیں گے. وہ تو دیکھ کر بھی ایسے، یہاں محلے میں ہے، وہ جب بھی آتا ہے وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب صحیح ذلیل کرتا ہے. تیری سوچ ہی فرعونوں والی ہے، تو خود مرے گا، ڈوب کے مرے گا کم وقت کہیں کا. ہاں میں تیرے کو خیال میں بھی نہیں لاتا. وہ ویسے بھی آکڑا ہوتا ہے جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے نا، وہ ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے. ارے تیری ہوا نکل جائے گی، تو مرے گا، مردار ہوگا. ہمیں دین کی تبلیغ کرنے دے، ہمارے سامنے آئے گا تو ڈوب جائے گا.
ہم نہ کسی کا نام لیتے ہیں نہ کسی جو دولتمند ہیں اللہ نے نواز اللہ اور دے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ جو سورہ توبہ میں فرما کہ یہ تیرا مال تو نے غلط کمایا، غلط خرچ کیا، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے گرم کر کے تیرے ماتھے پر داغ دیے جائیں۔ میں نہیں دیکھتا کہ ہم بھی مدرسوں رات دن اس میں لگے ہوئے، بچوں کو رات دن ان کے لیے راشنوں کی فکر ہوتی ہے، صرف پڑھانے کی فکر نہیں، ان کے گھروں کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی یہ بچہ میرے پاس پڑھے، ان کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کو میں جانتا ہوں اللہ نے نوازا، لیکن اس سال کے 15 سال اس مسجد مجھے ہوئے، اس نے کبھی یہ بھی نہیں بولا استاد جی آپ کے بچے مدرسے میں جو بچے ہیں نا یہ 10 روپے کسی بچے کو دے دینا جو غریب ہو، یا اس کو کتابیں لے دے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ وہ کل کو میرے سامنے آ کے خیرخواہی نصیحت کی باتیں کرے گا، آتا ہے استاد جی دعا کرے۔ میں نے بولا دعاؤں کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان بن عفان کے لیے دعا کی تو کیا انہوں نے درخواست کی تھی؟ انہوں نے مال خرچ کیا، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ علماء کی خدمت کرو، وہ تو لگے ہوتے ہیں، اللہ جو تیری دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے سورہ نمبر 47 آیت نمبر 96، اے مسلمانوں تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری بیماروں کو شفا دے گا، تمہارے گھروں کے ٹینشنوں کو دور فرمائے گا، تمہیں نیک اولاد صالح اولاد دے گا، تمہارے اولاد میں علماء بنیں گے۔ لیکن علماء سے محبت تو کرو، علماء سے نفرت کرنے والوں کی نسلیں جو ہے نا وہ علماء سے علم سے دور رہیں گی اور فرعونی سوچ والی بنے گی۔ تو کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہم دنیا کمائیں لیکن اس نیت سے کہ مسجدوں کا آباد کریں گے، مدرسوں کا آباد کریں گے، اور جو علماء بنتے ہیں، معلمات بنتی ہیں، دیندار مرد عورت بنتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں سرگرم ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، وقت بھی حاضر۔ یا اللہ قبول فرما۔ پیارے اللہ میرے بھائی ہم موجود ہیں، یا اللہ محبتوں کے ساتھ آتے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھ سے بڑے بڑے علماء سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پھر بھی اپنی مسجد کو آباد کرتے ہیں، درس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا اللہ ان کے مشکل آسان فرما، یا اللہ ان کے اولادوں میں یا اللہ علماء پیدا فرما، شیخ القرآن شیخ الحدیث پیدا فرما، یا اللہ گمراہی سے بچا، یا اللہ غلط راز و فحش و عریانی سے بچا، ان کی ہم سب کی بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کے رزق حلال، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب فرما، نصیب فرما۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین۔